prepare is the army against India, اور ہم کس طرح سے اسے یہ جو پاک بھارت تعلقات اور اس میں لائکلی کانفلکٹ سینیریو اس کی آپ جی بات کر رہے ہیں؟ جی اوکے، گاٹ اٹ. دیکھیے، بوتھ کنٹریز آر ناؤ نیوکلیئر پاورز. پاکستان کا کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس از اے ویری کلیئر ڈاکٹرن. اسی طرح جو بھارت کا ہے وہ جو پریزنٹ جو اس کا ریجیم ہے یہ تھوڑا ایمبیولنٹ لگ رہا ہے. جو نو فرسٹ یوز ہے اس کے بارے میں بھی ایک ابہام پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ براؤ بیٹنگ ٹیکٹکس ہیں. جہاں تک تعلق ہے جنگ ہونے کا، تو کنونشنل وارز جو ہیں اس طریقے سے نیوکلیئر اوور ہینگ میں ہونا اس طریقے سے میں ویژولائز نہیں کرتا. انڈیا کے مسائل ہیں اور انڈیا کی آرم فورسز ہیں، وہ ان کی ڈیفنس کمیونٹی ہے، وہ بات چیت بھی کرتے ہیں. سم ٹائمز وہ لیوریج کریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا زیادہ بجٹ لینے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ ٹو فرنٹ وار کی بات کرتے رہتی ہے ان کی ڈیفنس کمیونٹی. اب وہ دیکھا ہے آپ نے کہ وہ چائنا کے ساتھ 2017 میں جو ان کا 70 دن کا وہ جو ہوا اسٹینڈ آف ڈوکلام میں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ووہان میں جا کے انہوں نے چائنا کے ساتھ نیگوسیشنز کی اور اپنی فوج کو کہا کہ جی یو بیک آف. عزیمت کے بعد وہ پسپا ہوئے. 2020 میں جب ایسٹرن لداخ میں یہ مسئلہ ہوا تو اس کے بعد اگین وہ چائنیز نے اپنی ٹرمز پہ ان کے ساتھ ڈس انگیج کیا ڈسپائٹ بریویڈو، جو کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ اروناچل پردیش میں اور ایسٹرن لداخ میں بھارت کا انڈیا کے ساتھ سٹینڈ آف ہے، بٹ وہاں پہ ان کی تجارت بھی ہے 150 ارب سے زیادہ. تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کے وہ جو پالیسی پلانرز ہیں وہ اتنے فول ہارڈی ہوں گے کہ وہ ایک ٹو وار سینیریو کی طرف جانا پسند کریں گے. دو کہ ان کے ڈیفنس کمیونٹی میں منوج جوشی جیسے لوگ ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. جنرل جو ان کا دیپک کپور نے بھی ایک مرتبہ اس کا اظہار کیا تھا کہ یہ ایک بڑا مشکل ہمارے لیے مرحلہ ہوگا اگر ٹو فرنٹ سینیریو بنتا ہے. اور جنرل نراوین وہ بھی اپنا اس پہ منہ شگافیاں کرتے رہے ہیں، بٹ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھارت کی بھی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹو فرنٹ کنونشنل وار سینیریو بھارت کے لیے کسی صورت بھی سود مند نہیں ہوگا. اور اگر وہ چائنا کے ساتھ پرائمری چائنا کو فوکس سمجھتے ہیں، اور ایک سٹڈی کے مطابق تو پاکستان میں وہ پیونیٹیو ایکشن کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ڈیٹرنس ہولڈ کرنا چاہتے ہیں چائنا کے خلاف، تو اس کے لیے وہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. انڈیا جب ورلڈ پاور کے لیے تو ویسٹ پاکستان نہیں کرتا. جی، ویسٹ پاکستان میں وہ اس لیے نہیں کر پایا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں تو پاکستان کی آپ سمجھ لیں کہ the ratio was disproportionately in favor of India. Armor, air, navy, you name it. There was no comparison. Even Sam Manik Shah جیسا بندہ جو اس پہ جو claim کرتا ہے victory and all that. So he has in his memoirs and in his various interviews acknowledged the fact it was a no contest. تو ویسٹ پاکستان پہ تو ایسی سچویشن نہیں تھی. So our conventional deterrence was one thing, and secondly America نیور وانٹیڈ کہ انڈیا جو ہے وہ بھارت ویسٹ پاکستان کے خلاف بھی کرے. مگر ابھی اگر وہ کرتے ہیں، اب وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے دے نو کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے ٹو فرنٹ وار لڑنے کی، کیونکہ اگر وہ لڑیں گے تو ان کو دے نیڈ سم تھنگ لائک 50 اسکواڈنز انڈین ایئر فورس کے، ابھی ان کے پاس 30 ہیں. اسی طرح ان کے پاس 38 ڈویژن ہیں، اور وہ they will need something like 70 ڈویژن فورس. اگر ان چائنا کو بھی کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی، تو وہ 3% آف جی ڈی پی سے زیادہ ان کو اسپینڈ کرنا پڑے گا. وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ان کو ان کی چیز کی سمجھ ہے. اب وہ 3 کوریں ریز جو اسٹرائک کور والا کانسیپٹ ہے ان کی جو بھارت کی، ان میں سے ایک کور کو ریکنفیگر کر کے ماؤنٹین اسٹرائک کور بنا رہے ہیں، سو دیٹ دے ہیو آپشنس کہ ایک اروناچل پردیش میں ان کے پاس اسٹرائک کور آپشن ہو جائے اور ایک ایسٹ وہ لداخ کی سائڈ پہ. مگر یہ ساری پائے ان دا اسکائی فارمولیشنز ہیں. دے نو ویری ویل
کہ چائنا کا جو الیکٹرانک سرویلنس